بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں رات کے اندھیرے میں کوئی جانا پسند بھی نہیں کرتا. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یہ سارے عمر بھر بہت سے لوگوں کے محبوب رہے. لوگوں کے دلوں پہ انہوں نے راج کیا, لوگوں کی آنکھوں کا نور بن کے رہے, دل کا سرور بن کے رہے. پر پھر ہوا یہ کہ اپنے وقت پورا کرنے کے بعد انہیں اس شہر خاموشہ میں آنا پڑا. یہ جو ستمبر ہے اس لحاظ سے بڑا ستم گر ہے کہ جس بابے سے میں نے محبت کی اسی مہینے اس نے دنیا سے کنارہ کیا اور اس جگہ کے اپنا گھر کیا. جناب اشفاق احمد خان جو عمر بھر لوگوں کو آسانیاں دیتے رہے, انہوں نے مرنے کے بعد بھی آسانی دینا بند نہیں کیا. یہ ایک ایسی قبر ہے جس کے آس پاس 3 بینچ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی ملنے والے جہاں آئیں تو ان کی آرزو تھی کہ ان کی قبر کے پاس 3 بینچ رکھے جائیں جس پہ لوگ بیٹھیں. ان کی یہ بھی آرزو تھی کہ ان کی قبر سڑک کے بالکل ساتھ ہو تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنی نہ پڑے. اچھا, یہ ایسا بابا تھا کہ جب تک زندہ رہا یہ شہر لاہور نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی بہت سی لوگوں کی محبتوں کا مرکز رہا. ایک عجیب سی بات کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ انسان عبادت کے لیے آیا ہے. جیسے دیکھیے یہ ایک پودا ہے جو بالکل ان کی قبر کے ساتھ آم کا پودا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ بھی عبادت کے لیے بنا ہے اور اس کی عبادت یہ ہے کہ جب تک یہ پھل بڑا ہو کے پھل دے گا یہ حالت عبادت میں ہے, اور جب یہ پھل دینا بند کر دے گا تو اس کی عبادت ختم ہو جائے گی. اشفاق صاحب بھی زندگی بھر حالت عبادت میں رہے. بہت سے لوگوں کو ان سے فیض ملا, کچھ لوگوں نے ان سے علم پایا, کچھ کو افسانے ملے, کچھ کو ڈرامے ملے, کچھ کو ان سے زاویے ملے دیکھنے کے. میں نے ان کے ساتھ زندگی کے 15 سے 16 سال گزارے, ان کی قربت کے, ان کی محبت کے. اچھا, زندگی بھر میں کوشش کرتا رہا کہ میں ان سے محبت نہ کروں, چونکہ میں جانتا تھا کہ محبت کرنے کے بعد آپ کو ڈھلنا پڑتا ہے, اس جیسا بننا پڑتا ہے. پر محبتیں نبھانا آسان نہیں ہے, کہنا بہت آسان ہے. میں نے زندگی میں کسی بابے سے یا سید ابوالعلا مودودی سے میں نے محبت کی, قدرت اللہ شاہ صاحب سے محبت کی, ممتاز مفتی مجھے بہت اچھے لگتے تھے, پر یہ سب سے مختلف تھے. انہیں میں نے اس عالم میں کہ چونکہ اپنے سامنے ان کی پہلے کلین شیو تھے, چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھیں, پھر ان کی داڑھی آئی, پھر یہ افسانہ نگار سے ایک بابے اور بزرگ بنے. میں نے سارے ادوار دیکھے اور ان سے اتنا کچھ سیکھا, اتنا کچھ دیکھنے کو ملا کہ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا انسان کا مقصد کیا ہے, جب آپ کو سمجھ آ جاتا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو پھر آپ واقعتاً حالت عبادت میں چلے جاتے ہیں. جو بات میں نے بہت توجہ سے نوٹ کی وہ جو کہ اپنے عہد کے جتنے بڑے لوگ تھے ان کے آس پاس میں نے کبھی ان کی زبان سے ان کا برا کوئی لفظ, کوئی تبصرہ نہیں سنا. یعنی یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں, یہ بہت غیر معمولی بات ہے. انہیں جو محبوب تھا اس کا ذکر کرتے تھے. اچھا, محبوب ہوتا ہی وہ ہے جس کا ذکر کیا جائے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ویسے کرنی ہے اللہ ان سے راضی ہو یہ کیا تھے. یعنی صحابی بھی نہیں تھے پر صحابی تھے, اور جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے اپنا کرتا اور گڈڑی وہ بھیجی توفتاً, اور حضرت عمر اور حضرت علی دونوں لے کے گئے. جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے لمبا چوگا پہنا ہوا تھا اونٹ کے بالوں کا, اور ذرا سائے میں ان کی بکریاں چر رہی تھیں, تو دونوں پاس بیٹھے, تحفہ دیا. انہوں نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے چومے, ان کا حال احوال لیا. پھر جو جملہ پوچھا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اب ایسے کرنی نے حضرت علی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے یہ جو ابرو تھے یہ کیسے تھے. وہ خاموش رہے. پھر انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا, وہ بھی خاموش رہے. پھر وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے بتانا شروع کیا کہ اللہ کے رسول کے یہ بھویں, یہ ابرو کیسے تھے.
ایک ایک ڈیٹیل جب بتائی تو حضرت علی نے حیرت سے کہا یا حضرت آپ تو کبھی تشریف بھی نہیں لائے تھے مدینہ منورہ, کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, پھر کیسے آپ کو علم ہے؟ تو وہ مسکرائے اور کہا کہ نعمت تو تمہارے درمیان تھی, تم ہر لمحے اس کو دیکھتے تھے, اس لیے تم نعمت کا وہ مزہ نہیں لے پاتے جو جس کے پاس نہیں ہوتی وہ دور بیٹھ کے اس کا تصور کرتا ہے اور اس تصور میں وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے, اسی کا سوچتا ہے, اسی کی طلب بن جاتا ہے. تو میرا تو پورا وجود ان کے بارے میں سوچتا تھا, انہی کو ویژولائز کرتا تھا اور ان کے چہرے کی اور ان کے جسم کی ایک ایک ڈیٹیل وہ میرے ذہن میں ایسے اترتی تھی جیسے ان کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ وہی ہیں ویسے کرنی کہ احد میں جب اللہ کے رسول کے دانت شہید ہوئے اور ان تک کسی نے یہ بات پہنچائی تو انہوں نے بھری جوانی میں اپنا پہلے ایک دانت توڑا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, توڑتے جاتے تھے, سوچتے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کا پتہ نہیں کون سا دانت ٹوٹا ہوگا اور انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, اور انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے. یہ دنیا کے واحد آدمی تھے کہ جو صحابی نہیں تھے پر پھر بھی صحابی تھے. اچھا, یہ جو حالت عبادت ہوتی ہے عشق کی, محبت کی, ان کو 1400 سال گزر گئے, پر اس بابے کو تو میں نے اپنے عہد میں دیکھا اور ان کی ذات میں میں نے اللہ کی محبت دیکھی. یہ بہت عبادت گزار شاید نہ ہوں, پر میں نے اس عہد کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق جیسے رب نے ان کو بنایا تھا وہ ان کو آسانیاں دیتے تھے, ان کے دلوں پہ آئے بوجھ کم کرتے تھے. جو لوگ ان سے ملنے جاتے تھے تو ان کی روح کے اوپر سے ڈسٹنگ کر دیتے تھے اور ان کے دلوں کو رب سے جوڑ دیتے تھے. آج میں ان کو اتنے عرصے کے بعد سلام کرنے آیا اور یہاں بیٹھ کے میں تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو جھوٹا محسوس کر رہا ہوں. کیا محبتیں ساری جھوٹی ہوتی ہیں؟ کہنے کو تو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, دعوے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. کل جب میں مر جاؤں گا تو کیا وہ لوگ جنہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے میرے ساتھ بھی یہی کریں گے کہ ہفتوں, مہینوں, پھر سالوں وہاں کوئی نہیں آیا کرے گا؟ اور اس بابے کو میں صرف یہ کہنے آیا تھا کہ میرا رب آپ کو وہاں بہت آسانیاں دے, وہاں بہت شاندار زندگی دے کہ آپ نے زندگی بھر ہم کو زندگی سے جوڑا, اپنے رب سے جوڑا اور اس کی حکمتوں سے اور اس کی محبت سے جوڑا اور ہمیں حالت عبادت میں جانے کی لذت سے آگاہ کیا. اللہ ان کو ساری عمر یہ آسانیاں دیتے رہے, میرا رب ان کو وہاں آسانیاں دے. یہ ساتھ ہی ہماری بانو آپا سوئی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی ان سے بہت محبت کی, زندگی بھر انہی کے رشتوں کو نبھاتے رہے اور انہی کے مہمانوں کو اور ان کی تحریروں کو اور ان کے لفظوں کو زمین پہ گرنے سے پہلے اٹھاتے رہے. اور بانو آپا کو بھی رب نے اپنے ہاں جو مقام دیا وہ یہ کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت. رب ان کی جوڑی وہاں بھی سلامت رکھے, وہاں بھی آسودہ ہوں, وہاں بھی خوش ہوں, وہاں بھی حالت عبادت میں ہوں. یہ جو بابے ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں. میری آرزو ہے کہ آپ میں سے اور مجھ میں سے اور جو ہمارے عہد کے لوگ ہیں ان میں سے بھی ہمیں قبروں سے بابا نہ ڈھونڈنا پڑے, ہمیں اپنے آس پاس میں سے کوئی ایسا صاحب کمال, ایسا شاندار آدمی ملے کہ جس کی شکل عام انسانوں جیسی ہو, جو تھوڑا جھوٹا, تھوڑا سچا, تھوڑا دیانتدار, تھوڑا متقی اور دنیا کے ساتھ رہنے والا, پھر ہم سب کے دکھوں کو چننے والا, آسانیاں دینے والا اور ہمیں کھینچ کے رب تک لے جانے والا. ایک بات ان کی جو میں کہہ کے آپ سے اجازت لوں, وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کا سچا ہونے کا جانچنا ہے تو یہ دیکھو کہ کہیں وہ اپنی دعوت تو نہیں دے رہا, وہ خود مرکز نگاہ بننے کی آرزو تو نہیں رکھتا, اور اگر تو وہ دنیا کے رب کی شاہراہ پہ ڈال رہا ہے تو پھر وہ سچا ہے, پھر اس کے پاس جاؤ. ورنہ ہر وہ آدمی, ہر دعوت دینے والا, ہر مقرر, ہر ٹرینر, ہر ٹرانسلیٹر, ہر وہ آدمی جھوٹا ہے ظاہر و باطن سے, کہ جو اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے رب کو پیچھے کر دیتا ہے. رب ہم سب کو اس دنیا میں آسودہ رکھے, اپنے پاس بہت آسودہ رکھے, ہمیں محبت سے رکھے, ہمیں آسانیوں میں رکھے اور ہم سے راضی رہے. اور ان سارے لوگوں سے جو جہاں سوئے ہوئے ہیں, جن کے میں نام بھی نہیں جانتا, جن کی میں شکلیں بھی نہیں جانتا, پر میں اپنے رب سے ہاتھ جوڑ کے آرزو مند ہوں کہ اللہ ان کی قبروں کو سب کو آسانیاں دے, ان کی مشکلیں ٹال دے,
اور انہیں بخش دے، اور جب ہم نہ رہیں تو پھر کوئی انجانا آدمی آئے ہماری بھی قبر پہ بیٹھے اور ہمارے لیے بھی اسی آرزو کا اظہار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔